أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طور طریقہ، آپ کی عادات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی سیرت. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت، ان کا اسوہ، وہ بھی ہمارے لیے ایک منزل ہے اور ہم نے اس پر چلنا ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، ان میں اسوہ حسنہ ہے. تو ہمیں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا، ان کے قصوں کا تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے. اس میں سے سیکھنا ہے ہمیں کہ ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. اگر ہم نے ان سے کوئی نصیحت نہیں لینی، کوئی تدبر نہیں کرنا ان قصوں میں، ان میں غور نہیں کرنا، ان سے نہیں سیکھنا، تو اللہ نے پھر یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں قرآن کریم میں؟ یہ کہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی پرانے لوگوں کی صرف کہانیاں تو نہیں ہیں ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے عبرت کے پہلو ہیں، نصیحت ہے اس میں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللہ فرماتے ہیں ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں. تو ہمیں وہ نصیحت سیکھنی ہے، عمل کرنے کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں، ہم کیسے عمل کریں. جو آیات کریمہ میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امام تھے، ایک رہبر اور ایک رہنما تھے. قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، اور اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ بس اللہ والے تھے، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ان کی دشمنی تھی، اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، کبھی شرک نہیں کیا، نہ بچپن میں نہ بڑے ہو کر، اور ان کی پوری زندگی توحید سے عبارت تھی. شاکر لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اور شکر کے بارے میں کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عملی شکر توحید ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو توحید کا استعارہ ہیں. شاکر لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی. پتہ لگا یہی صراط مستقیم ہے، توحید، یہی صراط مستقیم ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں، یہی صراط مستقیم ہے جو پیغام انبیاء کرام علیہم السلام لائے. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل اپنے اپنے زمانے میں، اور اب قرآن کریم جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مہیمن ہے پچھلی کتابوں پر. تو قرآن اور سنت کے علاوہ صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہی صراط مستقیم ہے، قرآن و سنت کی راہ. اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی کی ہدایت دے رکھی تھی.
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی. نیکی کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہوتا، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچیں الٹ کر دی ہیں. ہم نے نعمت کس کو سمجھ لیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے نعمت عیش و عشرت کو کہتے ہیں، جو نعمت کا غلط مفہوم ہے. نعمت پیسوں کی ریل پیل کو نہیں کہتے جس میں دشمنیاں پیدا ہوں، نفرتیں پیدا ہوں، ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹے، حلال و حرام سے کی پرواہ کیے بغیر انسان لوٹ کھسوٹ کرے. یہ تو نعمتیں نہیں ہیں، یہ حسنہ نہیں ہے، یہ حیات طیبہ نہیں ہے. اللہ نے جس کا وعدہ ایمان والوں سے کر رکھا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی، وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ قناعت کی زندگی، برکت کی زندگی، سکون کی زندگی. اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے میں وہ سکون ہے، چاہے آزمائشوں سے بھری زندگی ہو. انبیاء کرام علیہم السلام کی بتائیے، انبیاء سے بڑھ کر حیات طیبہ کس کو حاصل تھی؟ کسی کو حاصل نہیں تھی. تو وہی حیات طیبہ ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت تو پھر جنت اور ہمیشگی کی جنت. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکار ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے آپ کو وحی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی وحی کی، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ملت ابراہیمی کی پیروی کے مکلف ہیں، اور آپ کے توسط سے ہماری پوری امت، یہ ہمارے لیے حکم ہے. اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں سیرت ابراہیم جو قرآن بتاتا ہے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ وما کان من المشرکین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو واضح ترین پہلو ہے توحید، شرک کا ہر ممکن رد، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو. آج ہمیں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا. شیطان کا وسوسہ ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے شرک سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، انبیاء کرام علیہ السلام کا طور طریقہ، صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، امام الموحدین اور ملت ابراہیمی کے حامل، اور اللہ بار بار کہتے ہیں مشرک نہیں تھے، وہ بار بار دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ دعا پلے سے باندھ لیجئے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا پیغام لائے تھے، شرک سے کوسوں دور تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے تربیت یافتہ، لیکن وہ اس وسوسے میں مبتلا نہیں تھے کہ ہم مشرک نہیں ہو سکتے. وہ محاسبہ کرتے تھے اپنا ہر وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے. چونٹی چلتی ہے آواز نہیں آتی، شرک آ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا کریں ہم؟ فرمایا دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے. انسان کوشش کرے، جو کوشش کر سکتا ہے اپنا محاسبہ کرے، پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے. اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. آپ نے دعا سکھائی ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنا ہر وقت. تو یہ مقصد ہے اس سیرت کو پڑھنے کا، اس پہ غور کرنے کا. ہم نے سورہ مریم میں پڑھا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحتیں کی، وہاں بھی توحید کی دعوت دی. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جی آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ بت، یا جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں وہ بزرگ ہستیاں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے اختیارات اللہ نے ذرہ برابر بھی کسی کو نہیں دیے. اللہ رب العالمین اپنے اختیارات کے خود مالک ہیں. اللہ نفع نقصان دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہی ہمیں جڑنا ہے.
پھر باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی، سختی کی، برا بلا کہا، رجم کرنے کی دھمکی دی، گھر سے نکال دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے میرے ساتھ۔ اور ہم نے پڑھا سورہ مریم میں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، اور پھر کس طرح جب انہوں نے قربانیاں دی اللہ کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو نوازا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ساری دنیا کو انہوں نے ٹھوکر پہ رکھ دیا اللہ کے علاوہ، تو سارے کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا کیا ہم نے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق یعقوب جیسی اولاد عطا کی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے میرا والی وارث کون ہوگا، لیکن پھر اللہ نے ایسے والی وارث عطا کیے کہ قیامت تک جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے آئے، کوئی ایک بھی ان کی اولاد کے علاوہ نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اولاد میں نبوت کو خاص کر دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ یہ اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ ان کی اولاد میں نبوت بھی خاص کر دی اور کتاب بھی۔ نہ کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب اتری ان کی اولاد کے علاوہ، اور نہ کسی کو نبوت ملی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ۔ یہ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کے، اپنے عاجز بندوں کے۔ جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا ذکر خیر پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کا ذکر خیر اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ پھر یہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا تذکرہ کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ انعام میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 74، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے۔ یہ واحد قرآن کا مقام ہے جہاں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا نام بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں کسی جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں آتا۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی 10 آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، اس کی گمراہی کا تذکرہ ہے، نام ذکر نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نام بھی لیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تو پتہ لگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، مشرک تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مخالفت کرتا تھا، بڑی زیادتی کی اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، سختی کی ان کی توحید کی وجہ سے، ان کی توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ تو ان کے باپ کا نام آزر تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے تارخ بھی نام ذکر کیا ہے اسرائیلیات کو دیکھتے ہوئے۔ بہرحال تارخ بھی نام ہو سکتا ہے، ممکنہ تارخ لقب ہو۔ بہرحال آزر کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے کہ ان کا باپ کا نام آزر تھا۔ اب آزر تو تھا، اب تارخ تھا کہ نہیں، اب اسرائیلیات صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ہم ان سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، ممکن ہے لقب ہو۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہو یا تارخ ہو، قرآن کہتا ہے آزر ان کا نام تھا، وہ شرک کا امام تھا اور شرک کی دعوت دینے والا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولین مخالفین میں سے تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ بتوں کو، یہ مٹی گارے کے بت بنا کر یہ سمجھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہوں گے، یا اگر یہ مٹی گارے کے بت، اصل میں ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ مشرکین مٹی گارے کو اہمیت نہیں دیتے تھے،
ان کے نزدیک کوئی مٹی، کوئی گارا، مٹی گارے سے کوئی شکل بنا دی جائے تو اس میں وہ اصل مٹی اور گارے کی اہمیت نہیں ہوتی تھی. کس کی اہمیت ہوتی تھی؟ وہ جس کی شکل بنائی جاتی تھی. آپ اسی کو ایسے سمجھیے، یعنی وہ بت اصل میں نیک بزرگوں، نبیوں کے، ولیوں کے بت بناتے تھے، تو وہ ان نبیوں اور ولیوں کی شان میں غلو کرتے تھے، ان کے بت ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اس مٹی اور گارے کو فی ذاتی ہی وہ کوئی متبرک سمجھتے تھے، کوئی سمجھتے تھے کہ اس مٹی گارے کے اندر کوئی صلاحیت آ گئی ہے اور یہ نفع نقصان کے مالک ہو گئے ہیں. نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ پہاڑوں کی عبادت کرتے، ایسی بات ہوتی تو وہ ٹیلوں کی اور وہ مٹی کی، اور وہ مٹی پہ چلتے ہیں نا. مٹی بذات ہی، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی نظروں میں. وہ جو بناتے تھے وہ بتوں کی بھی حیثیت نہیں تھی. اصل وہ جن چیزوں کے بت ہوتے تھے اس کی اہمیت ہوتی تھی. اس کی مثال سمجھیے، یعنی قبروں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہمارے ہاں یہ جو قبروں پر ایک مزاروں کا پورا ایک شرک و بدعات کا جو سلسلہ ہے، قبر کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں وہ جو دعویٰ ہوتا ہے یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، یہ فلاں ولی کی قبر ہے، یہ فلاں بڑی کرنے والے کی قبر ہے، تو وہ اصل میں وہ پیچھے وہ غلو ہوتا ہے اس شخصیت میں. جس شخصیت کی طرف وہ قبر منسوب کی جاتی ہے وہ الگ بات ہے، اس کے اندر وہ بزرگ موجود بھی ہیں کہ نہیں. وہ بس وہ لوگوں نے ایک بدعات خرافات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہوتا ہے. تو وہ اصل میں وہ جو پیچھے شخصیات ہوتی تھی ان شخصیات میں غلو ہوتا تھا. یہی کام بنی اسرائیل کرتے تھے، یہی کام پچھلی قومیں کرتی تھیں، اور یہاں سے شرک شروع ہوا. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک یہاں سے شروع ہوا ہے. وہ 5 بزرگ تھے ان کے، ود، قرآن نے ان کے نام بھی لیے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. سورہ نوح میں ذکر ہے ان کا. تو وہ نیک لوگ تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں انہوں نے تفسیر کی ہے، اپنی طرف سے تو تفسیر نہیں کی. اتنی پرانی بات حضرت ابن عباس اپنی طرف سے کہاں سے بیان کر سکتے ہیں؟ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا صحابہ کرام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو فرمایا کرتے تھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں نیک بزرگ تھے اس قوم کے. تو شیطان نے ان کو وسوسہ دیا کہ تمہارا عبادت میں دل نہیں لگتا تو ان کے بت بنا کر اپنے سامنے رکھ لو، تمہیں ان کی یاد آ جائے گی ان بزرگوں کی، تو تمہارا عبادت میں دل لگے گا. ان کی عبادت شروع نہیں ہوئی، بت بن گئے، عبادت شروع نہیں ہوئی. اگلی نسلیں آئیں وہ بھول گئیں کہ ہمارے ابا و اجداد نے یہ بت کیوں بنائے تھے. وہ بت بنانا بھی غلط تھا، چاہے ابھی ان کی عبادت نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر وہ بدعت انڈے بچے دیتی ہے. پھر بدعت سے نہیں بدعت اور شرک سے مزید شرک. جب انسان توحید کو چھوڑے گا تو وہ ایسی شرک میں اور بدعت میں لتھڑ جائے گا کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. پھر انسان ایک اللہ کو چھوڑ کر جب وہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو اس کے اندر نفع نقصان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال اس طرح شرک شروع ہوتا ہے. تو وہ جو بت بناتے تھے، حضرت ابراہیم کا باپ بت بناتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، ان بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ یہ بت بذات خود، اور نہ جن بزرگوں کے نام کے یہ بت بنائے جا رہے ہیں وہ بزرگ اپنی زندگی میں نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. اگر وہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو انہیں بیماریاں نہ آتی، اگر وہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو انہیں موت نہ آتی. وہ بیماریوں کا شکار ہوئے اپنی زندگی میں، اللہ کے احکامات ان پر جاری ہوتے تھے اور وہ اللہ کے احکامات کے تابع تھے. نعمتیں بھی تھیں، آزمائشیں بھی تھیں، اور پھر زندگی بھی ملی، پیدا بھی ہوئے، زندگی بھی ملی، موت کا سے ہمکنار بھی ہوئے. تو جو موت سے ہمکنار ہو جائے، جو بیماریوں کا شکار ہو، آزمائشوں کا شکار ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی بات، کم عقلی کی بات ہے کہ ان بزرگوں کے بت بنا کر یا آج ان کی قبریں بنا کر ان کی ذات میں غلو کیا جائے. شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، ماضی سے چلا آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان اس بارے میں ورغلاتا ہے. تو اے ابا جی، آپ بتوں کو معبود کیوں بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی واضح گمراہ سمجھتا ہوں.
برات کا اظہار کرنا چاہیے، اور حق واضح کرنے میں لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ حکمت یہ نہیں ہے، ہم نے حکمت کا معنی سمجھ لیا ہے، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ واضح بات نہ کی جائے، اگر ایک چیز زیادہ غلط ہے تو اس کو زیادہ غلط نہ بیان کیا جائے، نرم رویہ رکھا جائے، نہیں، جو چیز جتنی غلط ہے اس کو اتنا ہی غلط بیان کرنا چاہیے، چاہے مقابل باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقابل کوئی سردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقابل کوئی دنیاوی طور پر کوئی معزز شخص ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے تو معزز نہیں ہو سکتا، وہ دین سے تو معزز نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی وحی سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ رسول سے بڑھ کر اپنے خیالات کو، اپنی رائے کو برتری دیں گے تو یہ تکبر ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ رسول کو چھوڑ کر، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معزز سمجھنا شروع کر دیں گے اور بدعت خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ وہ تعظیم نہیں کر رہے ان بزرگوں کی، آپ اللہ رسول کی توہین کر رہے ہیں، آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ واضح گمراہی ہے۔ آپ کا عزت و احترام اپنی جگہ پر، مجھے آپ سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عمل شرکیہ، یہ واضح گمراہی ہے، آپ بھی واضح گمراہی میں مبتلا ہیں اور آپ کی قوم بھی واضح گمراہ ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حقیقت بیان نہ کرے۔ اگر شرک ہے تو شرک کو شرک کہنا یہ عین حکمت ہے، یہ عین دانائی ہے، یہ عین موعظت حسنہ ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہ حق ہے، اور اس حق کا اعلان کرنا چاہیے۔ جو بندہ کہتا ہے نہیں کوئی نرمی ہونی چاہیے، کوئی لگی لپٹی رکھنی چاہیے، وہ پھر صحیح دین پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق عالیہ کا مالک کون ہوگا؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی تحمل والے، بڑے ہی ہمدرد لوگوں کے۔ اواہ اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی تکلیف پر اوہ کرے اور لوگوں کی تکلیف پر وہ پریشان ہو جائے، بڑا لوگوں کا ہمدرد، بڑے نرم مزاج کے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیے توحید کے معاملے میں وہ حق بیان کرتے تھے۔ حکمت اور نرمی اور اخلاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم، کوئی بندہ ایک بڑا بلنڈر کر رہا ہے، ہم اس کے بڑے بلنڈر کو چھوٹی سی غلطی کہہ کر ہم بات واضح کر کے نہ کریں۔ سورۃ الکافرون میں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ میرا اخلاق، میری نرمی، میری حکمت اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری عبادت سراسر گمراہی ہے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے توحید کے اعمال، اللہ رسول کی اطاعت، تم اسے جو مرضی کہو، ہمیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہ بات واضح کرنی چاہیے۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ مداہنت ہے کہ انسان حق کو بیان کرنے میں انسان حق کو واضح نہ کرے۔ اگر کوئی چیز گمراہی ہے تو گمراہی کو گمراہی کہنا چاہیے۔ اے ابا جان آپ بھی گمراہ ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہ ہے، واضح گمراہی میں، شرک میں مبتلا ہیں، اس شرک سے بچ جائیں۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی قوم کو۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اعلان کیجئے لوگوں کے سامنے، ان کنتم فی شک من دینی، میری نرمی سے، میرے اخلاق سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے
کہ تمہاری بات میں کسی حد تک مان لوں گا، ہرگز نہیں. میری نرمی اخلاق اپنی جگہ پر. اگر میرا دین سننا چاہتے ہو تو ذرا سنو. اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں تو ان کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے. اس کی عبادت ہونی چاہیے، جو المحیی ہے، جو الممیت ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. اس کی عبادت اور اس کے پیچھے پڑ جانا جو مکھی پیدا نہ کر سکے، جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، جو خود فوت ہو جائے، جو خود قبر میں ہو اور میدان محشر کے آنے کا انتظار کر رہا ہو اور اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ دن کب آنا ہے، اور ہم ان کو معبود بنا لیں اور ہم شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو جائیں. شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت ہے. قرآن کریم پڑھیں تو ہر جگہ سب سے پہلے یہی ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. ہمارے لیے سبق ہے اس میں. ہم بر صغیر کے لوگ، اللہ معاف کرے، کفر و شرک کے اندر، مسلمان کہلانے والے شرک کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو کافر ہیں. ہم نے مسلمانوں والا کام کون سا کیا ہے بحیثیت مجموعی؟ اللہ ماشاء اللہ. تو ہمیں بحیثیت اجماعی اپنا جائزہ لینا چاہیے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جی میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو واضح گمراہ سمجھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ملکوت. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ملکوت دکھائیں. ملکوت کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ملکیت، ہر چیز اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. ایک لفظ ہے ملکوت، ملکوت کے اندر مبالغہ ہے. جس طرح ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں رغبت، اور ایک ہوتا ہے رغبوت عربی زبان میں بڑی شدت سے کسی کو چاہنا. تو ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکوت. ملکوت کے اندر بہت مبالغہ ہے. مراد یہ ہے، ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، یہاں ایسی اللہ کی ملکیتیں اور ایسی اللہ کی نشانیوں اور ایسی اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہو رہا ہے جو بڑی بڑی اللہ کی ملکوت ہیں، جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صرف زمین کی نہیں، آسمانوں کی بھی اور زمین کی ملکوت دکھائیں، یعنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتے ہیں. اللہ ان کو خاص انعامات عطا کرتے ہیں. جب اللہ کے لیے وہ خاص قربانیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں. پھر اللہ آسمانوں پہ بلاتے ہیں، پھر اللہ جنت جہنم دکھاتے ہیں دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں کی نشانیاں دکھاتے ہیں، پھر زمین کی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں، ایسی نشانیاں جو دنیاوی اسباب اور وسائل کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی. پھر اللہ تعالیٰ ملکوت دکھاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی نعمتیں دیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان و زمین کی بڑی بڑی نشانیاں، مفسرین کہتے ہیں عرش سے لے کر، عرش کے نیچے سے لے کر اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، آسمانوں کی بھی زمین کی بھی. وہ کیا نشانیاں ہیں اس کی تفصیلات ذکر نہیں ہیں. بہرحال جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے انعامات کیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں. اور کیوں دکھاتے ہیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا پتہ لگتا ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا. اور فرمایا یہ میں نے کیوں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں؟ اس لیے تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے. کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان ہوتے ہیں. انسانوں کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ان کو بھی ہوتی ہیں.
دنیا کے اندر جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں، ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ قصے ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ آتا ہے یہ قصے اصل میں بس ایک دیو مالائی کوئی داستانیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہم کر سکیں۔ بات ٹھیک ہے، جو اللہ ان سے کام لیتے ہیں وہ عام انسان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ جو ڈر، خوف، بھوک، دنیاوی آزمائشیں، چیزیں جو ہمیں لگی ہیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ، اولیاء رحمہم اللہ، وہ سب کے ساتھ ہیں۔ وہ جو بڑی بڑی خود اللہ تعالیٰ ان کے قصے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا، اللہ پر وہ ایمان اور وہ یقین، وہ یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان بھی اتنا ایمان اور اتنا یقین رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہوتے، وہ کوئی فرشتے، کوئی دیو مالائی، کوئی ایسی مخلوق ہوتے ہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنی ایسی نشانیاں دکھائی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کا ایسا وہ ان نشانیوں کی وجہ سے ان کا اللہ پر ایمان اور یقین بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے۔ ہوتے وہ انسان ہی ہیں، انہیں بھی وہ حالات درپیش ہوتے ہیں جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جی اگر ہم یہ کام کریں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اگر ہم اس انداز سے دعوت دیں ہماری دنیا مخالف ہو جائے۔ بھئی دنیا تو ان کی بھی مخالف ہوتی تھی، ہمیں دنیا جینے نہ دے، ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں، دنیا ان کو بھی جینے نہیں دیتی تھی، دنیا برداشت نہیں کرے گی۔ بھئی دنیا نے ان کو کون سا برداشت کیا ہے؟ تو کون سا ایمان تھا، کون سا یقین تھا کہ آگ پہ کودنے پر تیار ہو گئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی نشانیاں اللہ نے دکھائی تھیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ تو جو جتنا اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ پھر اس کو نوازتے ہیں۔ پھر اور اصل انعامات تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی انعامات اور وہ تو مال و دولت ہے، وہ تو اقتدار ہے، یہ اصل میں بڑی چھوٹی سی نعمتیں ہیں۔ اصل نعمتیں یہ نہیں ہیں، اصل نعمتیں تو وہ ہیں جو دل کا جو ہمارا معاملہ ہے نا، اصل تو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کس کے دل میں کتنا ایمان اللہ نے بھر دیا ہے، یہ اللہ ایسے ہی کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں کسی کے دل میں نہ ڈالیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے بن کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ دیجئے، دل کے اندر کتنا اطمینان ہوگا، دل کے اندر کتنا سکون ہوگا، دل کس طرح ایمان اور یقین سے بھر جائے گا۔ اصل اللہ کی نعمت تو یہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو، اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اصل چیز، اصل اللہ کی نعمت اطمینان قلب ہے، اور اطمینان قلب تو ذکر سے حاصل ہوگا، نیکی کرنے سے حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو بعض دفعہ جب ہم غلام بن جاتے ہیں دنیا کے، یہ وہ دنیا ہے جو باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی ہے، جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اس نعمتوں میں پڑھ کر لوگ جانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، بادشاہت کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، روپے پیسے کی لالچ میں کس طرح بھائی نے بھائی کو قتل کیا، حابیل قابیل کا قصہ، حسد اور یہ چیزیں۔ تو اصل اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اصل اللہ کی نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نشانیاں دکھائیں بڑی بڑی، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم نے وہ کردار ادا ہی نہیں کیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہو اگر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آج بھی کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کی نعمتیں کیسے برستی ہیں بارش کی طرح، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کیا نعمتیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جس طریقے سے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے ملکوت دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور پھر ان نشانیوں کے نتیجے میں وہ ایمان اور یقین پہاڑوں جیسا، پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس ایمان کے وہ ایمان جو انبیاء اور اللہ کے اولیاء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔
پھر وہ ایسا عزم جو ہے وہ آ جاتا ہے دل میں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ایسے لوگوں کے سامنے. کیا کیفیت ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ کہتے ہیں بتوں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی کوئی لڑکڑاہٹ نہیں آتی، وہ آگ فوری نہیں جلائی گئی، کتنے دن اس کو بھڑکایا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی مداہنت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. آپ سمجھیے پوری دنیا ان کی مخالف ہو گئی، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے، لیکن ان کو اعتماد کس پر تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں، ان مشکلات میں صحابہ کرام کے عزیز شہید ہوئے ہیں، زخمی موجود ہیں. اللہ کا حکم آتا ہے کہ نہیں، ابھی دشمن گئے نہیں ہیں، ابھی آپ نے دشمن کا پیچھا کرنا ہے. جبریل آ جاتے ہیں کہ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، تو پیچھا کرنا ہے. تو اللہ والے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اللہ رسول کے حکم پر تیار ہو جاتے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. زخم پہنچا ہوا ہے، میتیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی کرا رہے ہیں، اور اللہ کا حکم آتا ہے کہ جی ابھی پیچھا کرنا ہے. تو قربان جائیے ان صحابہ کرام پر. اللہ کہتے ہیں یہ ہیں اصل مومن، الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ رسول کی بات مانی اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیکی کی، اللہ سے ڈر کر یہ کام کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور پھر اس موقع پر صحابہ کرام نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو جب کوئی اللہ پر اتنا اعتماد اور اتنا یقین کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پیچھے نہ جاتے تو آگے جا کر دشمن کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے نقصان تو بڑا کیا ہے، لیکن ابھی بھی بچ گئے ہیں کچھ لوگ، ہمیں جا کر پوری صفائی کر کے آنا چاہیے. کچھ دور جا کر ان کو خیال آیا دشمنوں کو، وہ واپس پلٹے کہ جی ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ایک دفعہ معاملہ ختم کر کے آنا چاہیے. تو وہ واپس پلٹے تو دیکھا پیچھے سے گرد اڑ رہی ہے. حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم نے اتنا نقصان کیا ہے، اور وہ اپنے میتوں کو اور اپنے زخمیوں کو سنبھالنے کی بجائے ان کے پاس ابھی اتنی طاقت موجود ہے، ابھی اتنے وہ تازہ دم ہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب اگلے سال. تو وہ واپس پھر نہ پلٹے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کیا تھا. تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں اس کا انعام عطا کیا، اور پھر اللہ نے بڑے ان کے جو ہے وہ درجات بلند کیے. تو بہرحال جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں بڑی دیتے ہیں دنیا کی. اور نعمتوں سے مراد اصل تو دلی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ملتی ہیں دنیا میں بھی، پھر حکومتیں اور خلافتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین دیتے ہیں. پھر وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. رات چھا گئی تو پھر ستارے کو دیکھا. قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا چمکتا ہوا. چاند ظاہری بات ہے ستارے سے زیادہ چمکتا ہوا تھا. قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فلما افل، پس جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر دن کے وقت دیکھا سورج کو زیادہ چمکتا ہوا. کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پہلے ستارہ، پھر چاند جو اس سے بڑا، پھر سورج جو اس سے بھی بڑا. کہا یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، بس جب وہ بھی غروب ہو گیا شام کے وقت. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک بناتے ہو، جو تم شریک بناتے ہو اللہ کے. جو تم نے یہ چاند، ستاروں، سورج کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند اور سورج، ستاروں وغیرہ کی بھی عبادت کرتی تھی.
اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے رخ کیا ہے اپنے چہرے کا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے حنیفہ، یک طرفہ طور پر۔ میرا تعلق اور میری عبادت، میری زندگی، میری موت، میری ہر چیز صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ قصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا سورہ انعام میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصل میں جب وہ پیدا ہوئے تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو نمرود تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ بھی بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے ان کو ایک غار کے اندر یہ پیدا ہوئے، وہیں ان کو چھوڑ دیا۔ یہ اپنی قوم کے اندر پلے بڑھے نہیں، یہ وہیں پلے بڑھے، اور پھر یہ کوئی اکیلے انہوں نے صحراؤں کے اندر انہوں نے دیکھا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ کی معرفت حاصل کی، مرحلہ مرحلہ۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، لیکن اس رائے کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، اور یہ رائے اس وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں لگتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اپنا رب سمجھا، چاند کو اپنا رب سمجھا، سورج کو اپنا رب سمجھا، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب ڈوب جاتے ہیں، اصل رب تو وہ ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم کبھی مشرک نہیں تھے، تو یہ اس دعوے کے بھی خلاف نظر آتی ہے یہ بات، اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے، بحث و مباحثہ ہے اپنی قوم سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا۔ تو یہ جھگڑا یہ وہی ہے، یہ سورج چاند ستارے وہ قوم والے کہتے تھے یہ ہمارے رب ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقل کے ذریعے، لاجک کے ذریعے ان کے سامنے اس غلط دعوے کو، اس شرکیہ دعوے کا رد کیا ہے۔ کیسے رد کیا ہے کہ جب ستارے نکلے، پھر چاند نکلا، پھر سورج نکلا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، قوم والے ساتھ موجود تھے، بحث و مباحثہ کرنے والے موجود تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کوئی عقیدہ، اپنا کوئی موقف ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی، اصل لفظ ہے اہذا ربی، حمزہ محذوف ہے، اور یہ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اور پھر جب غروب ہو گیا تو کہا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں اس عبارت کا مطلب ہے ھذا ربی فی ظنکم، یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، اور قرآن میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے، قرآن میں موجود ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن اللہ پکاریں گے مشرکین کو، کہیں گے کہاں ہیں میرے شریک۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ قیامت کے دن پکاریں گے کہاں ہیں میرے شریک، یعنی کہاں ہیں میرے شریک تمہارے گمان کے مطابق، فی ظنکم محذوف ہے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور وہ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ستارے میرا رب ہیں تمہارے گمان کے مطابق، اور جب غروب ہو گیا کہا دیکھو تمہارا گمان کتنا غلط ہے۔ پھر چاند، کہا یہ میرا رب ہے یعنی تمہارے گمان کے مطابق۔ جب وہ غروب ہو گیا کہا کہ اچھا معبود بھی غروب ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے مانگنا ہے تو کس سے مانگے جب وہ غروب ہو گیا۔ پھر جب سورج نکلا کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا جو چیز غروب ہوتی ہے تو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر جو اپنا موقف تھا وہ زیادہ وضاحت سے، مدلل طریقے سے، عقلی طریقے سے پیش کیا۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، جو ازل سے ہے، جو ابد تک ہے، جس کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، اصل رب ہونے کے لائق وہ ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تھا، بحث و مباحثہ تھا اپنی قوم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔